ایرانی نوجوان اسی سفر اربعین میں ہم جا رہے تھے، کہتے ہیں مولانا راستے میں ایک بوڑھا ٹکرایا، کہنے لگا کہ میرے گھر آئیے، میں نے کھانا رکھا ہے، جس کو بولتا ہوں آتا نہیں ہے۔ اب ظاہر کھا کھا کے لوگ اتنے سیراب ہو جاتے ہیں، ہم نے کہا بوڑھے ہم بھی ابھی کھا کے آئے۔ کہا مولانا ایسے رو رہا تھا جیسے بارش کے قطرات برسنے، 70 سال کا بوڑھا۔ کہ خدا کا واسطہ میرے سفرے پہ آؤ، نہیں آؤ گے تو مجھے ایسے لگے گا کہ حسین مجھ سے راضی نہیں ہے۔ فرماتے جب دعوت دینے والوں کو بلاؤ نا تو یہ سوچا کرو امام حسین تمہیں دعوت دے رہے ہیں۔ کہتے ہم نے کہا 2 لقمے لگائیں گے اور جائیں گے۔ کہا جاؤ، کہا مجھے گھر میں کر لے گیا، بیٹھا پاؤں سے جرابے اتارنے لگا، پاؤں دبانے لگا۔ کبھی سوچا کرو اس 70 سال کے بوڑھے کی آپ کے ساتھ نسبت کیا ہے؟ نہ میرا نام جانتا ہے نہ مجھے جانتا ہے، وہ پاؤں دباتا ہے۔ آپ دباؤ گے کسی انجان بندے کے پاؤں، کھلاؤ گے کسی انجان بندے کو کھانا، دھو گے کسی کے کپڑے، دباؤ گے کسی کا سر، یہ تیرے پاؤں سمجھ کے نہیں دبا رہا، کہ یہ تصور کر رہا ہے کہ اس راستے سے زین العابدین گزرا ہوگا۔ میں ہوتا تو اپنے مولا کے پاؤں دباتا، میں ہوتا تو حسین کے بچوں کی خدمت کرتا۔ یہ تصور کر کے وہ ہماری خدمت کرتے ہیں کہ یہ حسین کا ظاہر ہے نا، اس کی خدمت کرنا۔ کہتا جلدی جلدی سے سفرہ لگا ہے۔ اس کے گھر میں ہم نے دیکھا تو ایک دیوار پہ ایک تصویر لگی تھی، اس تصویر نے ہمیں اپنی طرف کھینچا۔ کیا دیکھا؟ تصویر میں ایک قبر ہے جو کھلی ہوئی ہے، ایک تابوت ہے، اس تابوت کے اندر ایک جنازہ ہے اور جنازے کا ہاتھ باہر نکلا ہوا ہے۔ ہم نے کہا ہے بوڑھے یہ تابوت کس کا ہے؟ یہ تصویر کیسی ہے؟ جس شیعہ کے گھر میں جاؤ یا روزہ امام حسین ہے یا کوئی حدیث ہے، یہ تصویر کا مطلب کیا ہے؟ کہ بوڑھا رو پڑا، کہ دیکھو کھانا کھا لو، مولا کے ظاہر ہو، شاید میں تمہیں بتاؤں تم بھی رو کھانا پھر پسند نہ آئے، پہلے سکون سے کھانا کھاؤ، تصویر بھی یہی ہے نہیں۔ کہ جلدی جلدی کھانا کھایا، تجسس پیدا ہوا واقعی میں تصویر کیا ہے، رو کے کہنے لگا یہ تابوت بھی میرا ہے، یہ قبر بھی میری ہے، یہ جنازہ جو دیکھ رہے بھی میرا تھا۔ کہ بوڑھے بزرگ سمجھ نہیں آیا، کہا میں اپنی جوانی میں اس علاقے کا سب سے بڑا گنہگار تھا، رہتا اس سرزمین پہ تھا لیکن کبھی حسین کی زیارت کو نہیں گیا تھا، میرا لینا دینا ہی نہیں تھا حسین سے۔ کہتے ہیں اربعین کے دن آتے تھے، لوگ سبیلے لگاتے تھے، گاؤں والے ظاہروں کی خدمت کرتے تھے، میں چور بھی تھا، گنہگار بھی تھا، میں نکلا اس نیت سے کہ جو ظاہر آئیں گے ان کی چوریاں کروں گا۔ ایک سبیل لگی ہوئی تھی میرے گاؤں والوں کی چائے کی، میں نے کہا چائے پی لیتا ہوں، اس سبیل پہ چائے پینے لگا، ایک جوان نے دیکھ لیا، اس کو پتا تھا میرا کیریکٹر کیا ہے، اس نے چھڑک کے مجھے بولا دور ہو جا حسین کی سبیل سے، یہ ظاہروں کی سبیل ہے، چوروں کے لیے نہیں۔ بہت بات بری لگی، میں نے کہا کوئی بات نہیں، تو سبیل نہیں پلائے گا، سبیلیں کم تھوڑی ہیں۔ آگے بڑھنے لگا، اس سبیل کے اندر ہمارے قبیلے کا بڑا بیٹا تھا بوڑھا، اس نے اس جوان کو ڈانٹا کہ تیرا کام نہیں کسی کو بولو پیے یا نہ پیے، یہ حسین کی سبیل ہے، یہاں چہرے دے کے سبیل نہیں پلائی جاتی، یہ محبتوں کا میدان ہے۔ اس نے مجھے بلایا کہ ناراض نہ ہونا، جوان کی بات کو برا نہ مان، کہ ایک بات تو بتا، یہ سارے جوان تیرے گاؤں کے ہیں کہ نہیں، کہاں ہیں؟ کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ جب سب حسین کے ظاہروں کی خدمت کر رہے ہیں تو کیوں نہیں کر رہا؟ اب کہتا ہے میں نہ امام حسین کو جانتا ہوں نہ میں کبھی مولا کی زیارت کی۔ میں نے کہا کیا خدمت کروں؟ کہ دیکھ چائے کی سبیل بنا رہے ہیں، چینی ختم ہو گئی ہے، چینی لے کر آ۔ کہتا ہے گیا دکان پہ چینی لینے، 2 کلو چینی لی، واپس آیا، دل میں یہ بولا کہ اب اس سبیل سے چائے نہیں پیوں گا۔ اس نے مجھے ٹوکا تھا، روکا تھا، راستے میں دوسری سبیل آئی، وہاں پہ رکا اور 2 کلو چینی دی، اس سبیل کی ٹیبل پہ رکھی اور چائے پینے لگا۔ ان سبیل والوں نے سمجھا کہ چینی ان کے لیے لے کر آیا ہوں، انہوں نے کہا شکریہ آپ کا کہ آپ مولا کی سبیل کے لیے چینی لے کر آئے، اور انہوں نے چینی اپنی چائے میں ملا دی۔ میں نے چائے پی، پھر دکان کی طرف گیا 2 کلو چینی لینے، کہ جس نے بولا تھا اس کے لیے تو لے جاؤ۔ کہتا ہے جیسے دکان کی سیڑھیاں چڑھا میرا بلڈ پریشر ہائی ہوا، زمین پہ گرا، جیسے گرا تو کچھ ہی سیکنڈ میں نے دیکھا میری روح میرے بدن سے جدا ہو گئی ہے، اپنے بدن کو زمین پہ تڑپتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ لوگ جمع ہوئے، چیک کیا کہ بندہ تو مر چکا ہے، کل لے گئے گاؤں میں، غسل ملا، کفن ملا۔ اتنا کردار کا برا تھا کہ میرے جنازے کو کاندھے دینے کے لیے بھی لوگ نہیں مل رہے تھے۔ مزدوروں نے اٹھا کے قبر کھودی، تابوت رکھا، کہ بالکل اس تصویر کی طرح میرا جنازہ تابوت کے اندر پڑا ہوا تھا۔ فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسی ابوت ان کے چہرے پر، گویا وہ انتظار میں ہے قبر میں اتارا جائے اور عذاب کی کاروائی میرے اوپر جاری ہو جائے۔ کہہ رہے کیا لائے ہو؟ سر شرم سے جھکا ہے، کیا دکھاؤں؟ نہ کوئی عبادت ہے، نہ کوئی زہد ہے، نہ کوئی تقویٰ ہے۔
کہ اسی طرح میرا جنازہ تابوت میں پڑا تھا، شرم کے مارے میرا سر جھکا ہوا تھا، سمجھ نہیں آ رہی کہ واقعا مر چکا ہوں یا خواب ہے، ہاتھ خالی ہیں، مر گیا میں۔ کہ اتنے میں دور سے ایک آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، ایسی وجود کو سکون دینے والی آواز تھی، اور اس آواز نے ملائکوں سے خود کو مخاطب کیا، کہا میرے دوست کو تنگ نہ کرو۔ میں نے کہا یہاں کون ہے جو مجھے اپنا دوست بول رہا ہے؟ اور آواز کا آنا تھا ملائکوں کے وجود میں خشوع اور خضوع آ گیا، دیکھا کہ ان کے سر جھک گئے۔ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی آواز کس کی ہے، لیکن جب ملائکوں نے کہا السلام علیک یا ابا عبداللہ، کا وجود میں عجیب سی کبکباہٹ سی طاری ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ میرے دوست سے قیمت کرو، ارے میں کب حسین کا دوست بنا، کہاں میں کہاں حسین؟ کب پہلی مرتبہ زندگی میں حسین کے چہرے پہ نگاہ پڑی، کہتے وہ چہرہ ہی ایسا ہے کہ بندہ دیکھ لے، کبھی دل ہی نہیں کرتا اس ماں کو کوئی تکلیف دے۔ ملائکوں کو کہا کہ میرے دوست کو تنگ کیوں کرے؟ انہوں نے کہا مولا یہ اور آپ کا دوست، یہ دیکھیے اس کا نام اعمال، یہ دیکھیے اس کا کردار، کہ اگر میرا دوست نہ ہوتا میری سویل کے لیے 2 کلو چینی نہ رہتا۔ یہ سمجھتے ہو امام حسین کی مجلس میں تھوڑا بہت پارٹیسپیٹ کرتے ہو، کوئی کاؤنٹیبل نہیں ہے، ذرہ ذرہ کاؤنٹیبل ہے۔ اس مومن کو جزا دی گئی کہ مولا اس نے تو آپ کی نیاز بھی نہیں کی تھی، کہ نہیں، جو نیاز کی دیگ چڑھی تھی اس کے نیچے جو لکڑیاں رکھی تھی اس میں لا کے رکھی تھی، کہ میری سبیل پہ 2 کلو چینی دی تھی۔ کہ مولا 2 کلو چینی کا کیا کریں گے؟ فرمایا اس 2 کلو چینی کے اندر جتنے چینی کے دانے ہیں، ہر دانے کے عوض اس کی ایک برائی کو کم کیا جائے۔ ملائکوں نے کر دیا کہ مولا اب بھی گناہ بہت زیادہ ہے۔ کہا 2 کلو لینے گیا تھا، کہ مولا لی تو نہیں تھی، کہ اگر زندہ ہوتا تو لے کر میری سبیل پہ جاتا، وہ دانے بھی کم کیے جائے۔ اب بھی دیکھا کہ مولا گناہ بہت زیادہ ہے، کہ حسین نے ایک نگاہ میری طرف دیکھی، کہ شرم کے مارے دیکھوں تو حسین کو دیکھوں کیسے؟ کہ تجھے مہلت دیتے ہیں پلٹ کے جا، لیکن اگلی بار جب آنا تو حسین کے سامنے ہڑ کر کے آ۔ کہا وہ دن اور آج کا دن ہے، کبھی اپنے مولا کو ناراض کر نہیں کیا۔ مقصد مجلس یہ ہے کہ اپنے امام زمانہ کو راضی کرو، اپنے حسین کو راضی کرو۔ اور کتنا قریب ہے، فرمایا جو خلوص دل سے مجھ حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔